أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے۔ اس رب اشرح لي صدری ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں ایز اے ٹیچر بھی اور ایز اے اسٹوڈنٹ بھی۔ اسٹوڈنٹس کو بھی آنا چاہیے، ٹیچر کو بھی آئے گا تو وہ سکھائیے نا، تو ہم سبھی کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ سب۔ دعا کیا کریں، اور رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، یہ ساری دعائیں کیا کریں انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہوم ورک سے انشاءاللہ۔ پہلے اس دفعہ اچھا جس کی نماز ہے وہ خیر جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، اور مختلف جگہ سے آتے ہیں نا لوگ، تو اس وجہ سے کہیں نماز ہو رہی ہوتی ہے، کہیں کھانے ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ناشتے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری طرف ناشتے ختم ہوئے ہیں، اور کہیں مغرب سٹارٹ ہونے والی ہے، کہیں پہ میرے خیال سے عصر، کہیں عشاء۔ چلے کوئی بات نہیں، یہی ویرائٹی ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں ہوم ورک کتاب۔ اچھا، میں نے یہ دی تھی آپ کو سورہ معون، اس میں سے ہم نے صغیر، کبیر اور مطلق کو دیکھنا تھا۔ تو ابھی جتنا ہم نے پڑھا تھا اس حساب سے اتنا ہی کافی تھا ہوم ورک، اور زیادہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ باقی چیزیں ہم نے آہستہ آہستہ کور کرنی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہی اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے، اور ہوم ورک بھی اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے میں نے وہ متماثلین وغیرہ اس کا کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں صحیح طرح، تھوڑا تھوڑا ہی پڑھا تھا نا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے جو مارک ہوئے ہوئے ان کو پتہ کرنا تھا کہ یہ صغیر ہے کہ کبیر ہے اور مطلق ہے۔ تو صغیر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کیا تھا، ٹپ دی تھی کہ صغیر اور ساکن ایک جیسی آوازیں ہیں، ویسے تو سین و صاد ہے بٹ آوازیں ایک جیسی ہیں، تو یعنی کہ صغیر میں کیا ہوتا ہے، ساکن سے لفظ سٹارٹ ہوتا ہے، حرف سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی دو حرف ہیں ان میں سے پہلا حرف ساکن ہوگا۔ اور کبیر میں نے آپ کو ٹپ بتائی تھی کہ کاف سے کبیر ہوتا ہے، اسی طرح متحرک ورڈ میں بھی کاف ہوتا ہے۔ تو کبیر میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں حرف جو ہوتے ہیں وہ کاف سے متحرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، متحرک میں بھی کاف، اور کبیر میں یہ صغیر میں، اور مطلق میں میم ہوتا ہے، اور میم سے آپ سمجھے کہ فرسٹ لیٹر متحرک، میم سے متحرک اور میم سے مطلق، اور سیکنڈ جو ہوگا پھر وہ ساکن ہوگا۔ تو اب ہم نے اس پہ دیکھنا تھا کہ اس کی بیس پہ کہ جو ہمیں کنڈیشن دی گئی ہیں اس میں وہ کیا اپلائی ہوتا ہے، صغیر، کبیر یا مطلق۔ اور ایک بات ہم نے نوٹ کی تھی یہ بھی کہ الف کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنا اس میں، کیونکہ الف کے اوپر صرف ساکن سی حرکت ہوتی ہے۔ ساکن وہ والا ساکن اس طرح نہ سمجھے کہ جس طرح ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ہم ساکن ہی کہہ دیتے ہیں، مگر وہ مد اصلی ہے، مد اصلی کی بات ہم یہاں نہیں کریں گے۔ ادروائز مد اصلی کی سچویشن ویسے بھی ایک ہی ہوتی ہے، پیچھے زبر ہی ہوتا ہے، الف سے پیچھے، وہ تو الگ چیز ہے، مگر وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے حفص ناصم میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ٹاپک نہیں، حفص ناصم میں اس ٹاپک کو لیا ہی نہیں گیا۔ اور حفص ناصم کیا تھا یہ بھی ہم نے یاد کیا تھا کہ حفص ناصم کیا ہے کہ ایک قرأت کا طریقہ ہے کہ جس کے اپنے رولز ہیں، ہر قرأت کے مطلب اپنے رولز ہوتے ہیں۔ تو 10 قراءت ہوتی ہیں، تو 10 قراءت میں تو ہر ایک کے اپنے اپنے تھوڑے بہت رولز فرق ہوتے ہیں تجوید کے، مینلی سیم ہی ہوتے ہیں مگر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو 10 قراءت کو جو ہے 10 صحابہ سے لے کے اس کے اسٹوڈنٹس نے لیا، تابعین نے، پھر تابعی سے تبع تابعی نے لیا، تو انہی کے نام پہ پھر وہ قراءت کے نام بھی پڑھ گئے۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں قراءت جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے حفص عاصم۔ تو حفص اسٹوڈنٹ تھے، اور عاصم جو تھے وہ ٹیچر تھے۔ تو ٹیچر ان کے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ تھے، تو ان میں سے حفص جو تھے ان کے ہم پڑھ رہے ہیں قرأت۔ ایک اور تھے شعبہ، ان کے تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل ہے، ٹیچر سیم ہے بٹ سٹائل ڈفرینٹ ہے، تھوڑا تھوڑا یہ رولز کہیں کہیں فرق ہیں، تو وہ الگ ہیں، ان کے اپنے رولز ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں حفص ناصم میں الف کو ہم نہیں لیتے، اس وجہ سے ہم نہیں لیتے۔ اچھا، اب رحیم میں اب دیکھ لیتے ہیں، ہم اب اپنے ہوم ورک پہ آ جاتے ہیں۔ رحیمی میں ہم نے کیا لیا تھا، میم ساکن اور یا ساکن اور میم زیر، یعنی ساکن اور زیر،
साकिन सगीर, ठीक है, साकिन सगीर। इसी तरह अरअयता, अरा, आ और रा दोनों फतह फतह जबर जबर, तो कबीर हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों पे हरकत आ गई। फिर युकज़िबु, दाल पे जेर, ठीक है। अच्छा मैं कसरा भी कह दिया करूंगी क्योंकि अच्छा मैंने पढ़ा उससे है, और मगर ये कि पाकिस्तान के लोग स्टूडेंट ज्यादा हैं तो इस वजह से मैं जेर जबर पेश का वर्ड यूज करती हूँ। तो कसरा भी कहते हैं और जेर भी कहते हैं। तो कसरा जेर है और आगे यानी कि दोनों तरफ हरकत है, ठीक है। हरकत को जेर जबर पेश में से कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हरकत है, हरकत है तो कबीर हो गया। फिर इसके बाद वाला, इसको हमने फिर क्या कहना है, अल्फ मद्दा की वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे कि हफ्स नासिर में इसको टॉपिक को डिस्कस नहीं किया गया है। फिर तगा, तगा में क्या हो गया, फतह जबर जबर, ये फतह फतह, इन दो हरकत हैं इसलिए कबीर। फिर फवैलुन, वाव पे जबर और या पे साकिन, तो मुतहरिक और साकिन, मीन मुतलक, मीन मुतहरिक। हम में भी यही है, मुतहरिक साकिन। सोलातिहिम में साकिन साकिन और ये फतह जबर सगीर। अल्लज़ीना हुम, ना और हु फतह, ये हरकत, दोनों हरकत हैं इस वजह से कबीर। फिर वयमनऊना, इसमें हमने मीम पे साकिन लिया है ना, तो साकिन सगीर, साकिन सगीर इस तरह याद किया करें, साकिन सगीर। अच्छा ये हमारा होमवर्क हो गया, छोटा सा होमवर्क था इस दफा। अब आगे हम चलते हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इसमें हमारी रिवीजन भी हो गई होगी इंशाअल्लाह, मगर एक दफा हम देख लेते हैं, इधर से ही देख लेते हैं। ये जो चीज ये आपको नजर आ रहा है, इस पे आप परेशान नहीं होना कितना लंबा ये क्या चीज है। इंशाल्लाह इसको ही हम आज से शुरू कर देंगे समझना। इसमें पहला तो आप समझ ही चुके हैं, यानी फर्स्ट लाइन समझ चुके हैं, मुतमासिलैन यानी अलाकात हरूफ। अलाकात हरूफ का मतलब होता है कि जो दो हर्फ होते हैं बिल्कुल साथ साथ, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं होती, तो उनके हम देखते हैं क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, यानी कि उसको हमने इजहार करना है, इदगाम करना है, इख्फा क्या करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हरूफ के हम पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने पढ़ा मत के मुतमासिलैन क्या होता है, इसको हम आगे बल्कि देखते हैं यहाँ पे, मगर ये फर्स्ट लाइन हम पढ़ चुके हैं एक तरह से, सिर्फ तारुफ। अभी ये बाकी जो डिटेल है ना, ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमने करनी है। और इसमें तारुफ में भी हमने सगीर कबीर मुतलक भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ये लाइन भी आपको समझ आ गई, ये क्या लिखा हुआ है, इसके क्या मीनिंग है, तो ये लाइन भी आपको समझ आ गई, और ऊपर ग्रीन वाली लाइन भी समझ आ गई। ये डिटेल जो है हम इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, और मुश्किल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके सामने फुल टाइम ये किसी न किसी फॉर्म में आता रहेगा, ये सारा के सारा चार्ट, तो हम यहाँ भूल गए इधर से खोल लिया। यह बात है कि इस मुतबादीन में थोड़ा सा एडिशन भी कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कहीं और से दिया नोट्स तो उसमें नहीं था। अच्छा फिर हमने इसी को हम देख लेते, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि सारे लेटर्स होंगे हमारे इसमें टॉपिक में, और इसमें हमने देखना है कि आप इसमें क्या ताल्लुक है, जैसे कि शीन और जीम अगर साथ आगे कुरान के अंदर, उनको क्या करना है कि जो साथ साथ हैं, और जो साथ साथ है एक एक ही जो मखरज है बड़ा मखरज, उसके अंदर जो डिफरेंट लेटर्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि जुड़े हुए हैं, मुतजानिसैन, है ना। तो हमने पढ़ा था मुतजानिसैन, और मुतमासिलैन क्या था, बस एक ही लेटर उसके साथ दूसरा लेटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ देखती हूँ, इसी को देख लेते हैं कि अगर हम इसको सोचें, अच्छा तो मुतमासिलैन क्या था कि हम कोई भी लेटर ले लें और उसको दोबारा ले लें, वही लेटर, दो लेटर एक जैसे साथ आ गए, मीम के साथ मीम आ गया, वाव के साथ वाव आ गया, कॉफ के साथ कॉफ आ गया, तो ये मुतमासिलैन हो गया, ठीक है। मुतमासिलैन क्या हो गया कि जब एक जैसे लेटर आमने सामने आ गए, फिर हम का मुकाबला करते हैं कि हमने इसको क्या करना है। मुतजानिसैन क्या था कि एक ही, जैसे यहाँ पे बना देती हूँ, जीम शीन या, एक ही मखरज है, एक ही जगह है, एक मखारज एक है, मगर इनकी सिफात फर्क है ना। शीन की अपनी सिफत है तफशी, जीम में कलकला है, या में या लीन अगर हम देखें तो लीन की सिफत है,
تو صفات تھوڑی تھوڑی فرق ہے مگر مخرج ایک ہے. یہ متجانسین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں جنس ہے متجانسین. متجانسین بھی کہیں گے, متجانسان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الف نون یا نون دونوں دو کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ہم دو لیٹرز کو کمپیریزن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. متجانسین کیا ہو گیا کہ ایک ہی مخرج ہے مگر اس میں لیٹرز ڈفرنٹ ہیں. جیم کو شین سے لے سکتے ہیں, شیم کو یا سے لے سکتے ہیں, جیم کو یا سے کسی کو بھی لے سکتے ہیں. اور متقاربین کیا تھا کہ جب ایک مخرج نہیں ہے مگر وہ ساتھ ساتھ ہے. جیسے کہ ہم قاف اور کاف کو دیکھ لیں, یہ دو الگ مخرج ہیں بٹ ایک ساتھ سمجھے کہ ان کی دیوار جڑی ہوئی ہے. تو جب دیوار جڑی ہوئی ہے تو متقاربین ہو گیا. اور سم ٹائم یہ دور دور بھی ہو سکتے ہیں مگر ان میں کوئی چیز قریب کر رہی ہے ان کو. سم ٹائم صفات قریب کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھیں ہم جو ہیں صحابہ کرام سے کتنے کلوز ہیں, حالانکہ وہ ریلیشن بھی علاقہ بھی فرق ہے کچھ بھی, مگر ہماری صفات ایک جیسی ہیں. یعنی کہ ہم الحمدللہ مسلمز ہیں, ہم مطلب دین پہ چلنے والے ہیں, ہمیں سنت کی پیروی اچھی لگتی ہے. تو دور تو ہے بٹ ہماری کچھ صفات مشترک ہیں. تو اس طرح سے ہم جب پڑھیں گے نا تو وہاں ڈیٹیل کروں گی. مگر آپ یہ دیکھ لیں متقاربین میں کیا ہوگا کہ قریب ہیں. ٹھیک ہے. یا تو صفات میں یا پھر علاقے میں, یعنی کہ ساتھ ساتھ ہیں. اور آخری کیا تھا متباعدین, بعد دور. اس میں کیا تھا کہ دور دور تھے مخرج. جیسے ایک حروف حلقی ہو گیا اور دوسری طرف کوئی سا بھی جیم شین کاف جیم شین یا ہی لے لیتے ہیں نا, تو یہ آپس میں دور ہیں. ٹھیک ہے. متباعدین یہ ہو گیا ہمارا تعارف انشاءاللہ العزیز. صغیر کبیر بھی ہم نے کر لیا ہوم ورک کے تھرو, اور یہ اسی پکچر ہے. آپ یہاں مزید اگر آپ وہاں پہ سمجھنا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا یہی, اگر آپ اس کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اور پھر یہی ابھی ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ متماثلین کیا ہوتا ہے, ایک جیسے. یہ ہم ابھی کر چکے, یہ بھی الحمدللہ جو کر چکے ہیں اس کو ہم آگے نکلتے ہیں. اور ہم جب کیفیت کے اعتبار سے بھی ادغام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بعض کو دو تعلق دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جیسے نون ساکن کا رو سے کیسا تعلق ہے, رو پہ فتح ہے, کیفیت کے تام ادغام ہوگا کہ ناقص ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کا واو کے ساتھ کیا ہے, تام ادغام ہوگا کہ ناقص ہوگا. تو کیفیت کے اعتبار سے بھی ہم ادغام کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ تام ہو سکتا ہے کہ ناقص ہوتا ہے. وہ تو ہم نے ایسے بھی پڑھا ہے کہ جب ناقص کب ہوتا ہے کہ جب پیچھے کی صفات بھی آگے چلی آتی ہیں. جیسے واؤ جب پڑھتے ہیں نون ساکن کے بعد واؤ ہم غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ پیچھے کا غنہ آگے آ گیا, تو یہ ناقص ہم نے ادغام کیا, یعنی کہ اس میں پیچھے کی صفات بھی آ گئی. اور تام کیا ہوتا ہے کہ پیچھے بالکل غائب ہو جاتا ہے, جیسے میم من اور را ہوتا ہے تو مر را, نون غائب بیچارہ. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس حساب سے کہ ادغام کو اس طرح بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ ادغام کو اسٹڈی کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. صغیر کبیر مطلق ہم نے پڑھا, متجانسین متقاربین ٹائپ کی سے بھی پڑھا. ہم نے ادغام کو اس ٹائپ سے بھی پڑھا کہ ادغام تام بھی ہوتے ہیں ناقص بھی ہوتے ہیں, یعنی ڈفرینٹ اینگل سے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا چیز آ رہی, ڈفرینٹ اینگل سے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کسی کے انسان کا کریکٹر بھی دیکھتے ہیں تو ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ایز اے آفیسر کیسا ہے, اس کے باہر تعلقات کیسے ہیں, اچھا صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں, اس کے بولنے چالنے کا انداز کیسا ہے, لوگوں سے کنڈکٹ رویہ کیسا ہے, اللہ سے رویہ کیسے ہے, ڈفرینٹ انداز میں. تو اس طرح ابھی ہم کیا کریں, حروف کی تقسیم. اب ہم یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ٹاپکس کہ مخارج اور صفات کے لحاظ سے ہے نا, یہ اب نے پڑھنا ہے. اور حرکات ہم نے یہ بھی ہم نے سیکھ لی, اب اس کو ہم نے فردر ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں حرکات ہے, اور اس میں تعلق بھی دیکھ سکتے ہیں زال کا, لام سے, لام کا, کاف سے. یہ ہم نے الحمدللہ ہوم ورک میں کر لیا, یہ آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اور یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ الف کو نکالنا ہے, الف ہمارا ٹاپک نہیں ہوگا. اور اس کے ایگزامپل کبیر کی بھی کر لیں, یہ بھی ہوم ورک ہو گیا, اس لیے میرے خیال سے اس کو ہم اسکپ کریں گے. اب ہمارا ٹاپک یہاں سے اسٹارٹ ہوگا آج کا. ٹھیک ہے.
مخارج اور صفات کے حساب سے اکٹھا ہونا. ٹھیک ہے، مخارج اور صفات کے خیال کہ کسی کی صفات اور مخارج کیا ہیں. تو مخارج اور صفات کے لحاظ سے دو حروف کا اکٹھا ہونا، یعنی یہ بھی ہم نے تھوڑا سا کر لیا تھا کہ لکھنے اور بولنے میں دو حروف کا تعلق جاننا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آیا پہلے حرف کو ظاہر کر کے پڑھا جائے یا اسے اگلے حرف سے ملایا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا، مگر اس کو تھوڑا سا کر لیں روایت، تو ریوائز تو آسانی ہو جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم تعلق کو پڑھتے ہیں کہ اظہار کرنا ہے کہ ادغام کرنا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم حروف کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کا تعلق ہے. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ دو حروف کا لکھنا اور بولنے میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہ ایکچولی ہمارا ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو میں رائٹ چیک مارک دے دیتی ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فاصلہ یا علیحدگی نہیں ہوتی، یعنی ان کے درمیان کوئی حرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ حل لکم. ٹھیک ہے نا، حل لکم، حل لکم میں کیا ہے، لام کو لام سے دیکھیں گے، لام و لام کے درمیان میں کوئی لیٹر نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو کہ نظر ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور بولنے میں بھی میں کہہ رہی ہوں نا، حل لکم، حل لکم، تو لام ہی کی آواز آئی آپ کو، لام میں حل ل، حل ل، یعنی بولنے میں بھی لام لام آئے اور لکھنے میں بھی لام لام ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بولنا ساتھ ہے اور لکھنا ساتھ ہے، یعنی آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. مگر سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ دو حرف کا صرف لکھنے میں اکٹھا ہونا، لکھے ہوئے تو آپ کو ساتھ نظر آ رہے ہیں مگر وہ بولنے میں ساتھ نہیں ہے. یہاں پہ جیسے انہو ہوا، ایکچولی کیا تھا، انہ ہاں پہ الٹا سیدھا پیش تھا، نارمل پیش، اور ہوا. ٹھیک ہے، ایکچولی یہ تھا انہو ہو. ٹھیک ہے، میں ہو نہیں کہہ، الٹا پیش نہیں ہے. حفص عاصم میں پھر اس کے آگے واو ایڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ پاکستانی قرآن میں اس طرح نظر نہیں آتا، سعودی عرب کے قرآن میں نظر آتا ہے. انہو ہوا، یہ مد صلہ ہو گیا، یہ مد بن گیا ہے نا، یہ مد بن گیا، آواز لمبی ہوگی نا دو حرکات تک، ادروائز تو پہلے ایک تھی. تو یہ واو نظر تو اس نے جگہ بنا لی اس کے بیچ میں. پڑھنے میں تم کہ انہو ہوا، تو اس میں کیا ہوا، لکھنے میں انہو ہوا تھا بٹ یہ واو ایکسٹرا نیچے ڈال دیا گیا کیونکہ یہ پارٹ آف ہا نہیں تھا. تو اس نے اس کی وجہ سے لکھنے میں کٹے ہیں مگر بولنے میں واو کی مد آ گئی آواز میں. ٹھیک ہے نا، واو کی مد کی آواز آئی آپ کو، اس نے اس کو توڑ دیا. اور اس میں یہاں دو ہا ایک ساتھ موجود ہے، لیکن حفص عاصم کے طریقے کے مطابق ان میں موجود صلہ سغرا ان دونوں کو یکجا ہونے سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب انہو ہوا تھا بٹ انہو ہوا ہو گیا کیونکہ حفص عاصم میں، یعنی جو قرأت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انہوں نے ایڈ کیا واو. اور دیکھیں ایڈ کی ہوئی چیز نا پھر اس لیٹر کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھی جاتی. پاکستانی قرآن میں جوڑا جاتا ہے الٹا پیش کے ذریعے بٹ ویسے نہیں ہوتا. اور یا پھر صرف پڑھنے میں دو حرف کا اکٹھا ہونا، پہلے میں تھا لکھنے میں، اب پڑھنے میں اکٹھے ہیں. دیکھیں انا نذیر، لکھنے میں آپ دیکھیں انا یعنی الف بھی لکھا ہوا ہے بٹ لکھنے میں الف نظر آ رہا ہے، پڑھنے میں انا نذیر، انا نذیر، انا نذیر، انا نن نن. دیکھیں الف کی آواز آپ کو نظر، آواز تو نہیں آئی نا، نن نن. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ الف لکھا ہوا ہے جو اس کے درمیان میں ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے جو پڑھا نہیں جا رہا مگر لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اور بات ہے کہ ہم رکتے تو پھر ہم انا کہتے، پھر وہ مد اصلی بن جاتا ہے نا. اگر ہم اس پہ وقف کریں سپوز، تو پھر بنے گا انا، بٹ وہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے نا، تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، مد اصلی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم ریجیکٹ کر دیں گے. یعنی کہ حفص عاصم میں اس کو نہیں پڑھتے، نہ ہی اس کو پڑھتے ہیں. ٹاپک ہمارا پھر کیا ہوا کہ جب دو حرکات ساتھ ساتھ ہوں گے، وہی ہمارا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک متماثلان. اور متماثلان میں دیکھیں ہم نے لام کے رول پڑھے نا، شمسی، قمری، وہ بھی اس میں ڈسکس ہوں گے. ہم کے میم کے رول یعنی کہ ادغام شفوی، اظہار شفوی، وہ بھی اس میں کور ہو جائیں گے، اور نون کے رول بھی انشاءاللہ العزیز. اچھا، متماثلین پڑھتے ہیں. متماثلین میں کیا ہوتا ہے، بلکہ آپ مجھے بتانا کہ بعد میں ابھی نہیں کہ یہ رول یعنی کہ ادغام کے رول، میم کے رول، شفوی رول اور دوسرے رول کہاں کہاں اپلائی ہو رہے ہیں متماثلین میں.
اچھا، متماثلین کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف یہ دو حروف جو مخرج اور صفت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، مخرج بھی ایک ہی ہے، صفت بھی ایک ہی ہے. جیسے کہ باب سے شروع میں بتایا گیا کہ ہماری غرض ان حروف سے ہے جو لکھنے اور بولنے میں ایک دوسرے کے قریب یعنی آگے پیچھے ہو، خواہ وہ ایک لفظ میں ہوں یا دو لفظ میں ہوں. ٹھیک ہے نا، دو لفظ میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لفظ میں بھی ہو سکتے ہیں. وضاحت کے لیے مثال کیا ہے؟ حیث ثقفتموہم، حیث سا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا سا. اب یہ دو الگ الگ اس میں حیث ثقفتموہم، ٹھیک ہے، اس میں سا الگ الگ لفظ میں ہے مگر دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے، متماثل میں سیم آئے گا. لعجل لہم میں بھی لام لام، اس کے بعد بے با میں با اور با ایک ہی ہے اس میں، اور اس میں مناسککم کاف کاف ایک ہی اس میں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اس میں ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. متماثلین کیا ہو گیا؟ اس کو ہم کیسے اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ دیکھیں دو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، دونوں ایک جیسی ہیں، بالکل ایک جیسی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کیلے ہیں اس میں، اور ایک سٹینڈ پہ ہے. ایک سٹینڈ میں سمجھ لیں آپ ایک مخرج. ٹھیک ہے نا، یہ ایک مخرج ہے اور ایک ہی وہ ٹائپ کی چیز ہے. صفت یعنی کہ سب کیلے ہی ہیں، سیب اور کیلا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صفت بھی ایک ہے، مخرج بھی ایک ہی ہے، ایک سٹینڈ پہ اور ایک ہی ٹائپ کی چیز. ٹھیک ہے، اب یہ تو تین کیلے میں ہمارا تو ٹاپک دو ہی ہے نا، ہم دو ہی سے کوئی سے لے لیں گے. اور یا پھر یہاں دیکھیں کہ یہ بھی ایک ہی پول میں ہوں گی یا ایک ہی جگہ پہ ہوں گی مچھلیاں بھی. یہ ایک مخرج ہو گیا اور یہ اس کی صفات ہی کیا ہے کہ یہ مچھلیاں ہیں، یہ پانی میں جاتی ہیں، پانی سے باہر نہیں رہ سکتی، ان کو ہم کھاتے ہیں. یعنی کہ اس کی ساری صفات ہی ہو گئی ہے نا، یہ اس کی صفات ہو گئی. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ متماثلن کیا ہوتا ہے؟ دو حروف جو شکل، مخرج اور صفات میں متحد ہوں. متحد یعنی کہ ایک جیسے ہوں، جیسے کہ کوئی جڑواں ہوتا ہے. جیسے صغیر میں اگزامپل وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ. ٹھیک ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اس کو آپ نوٹ کر لیں، با پہ ساکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سعودی عرب کا یعنی عثمانی مصحف میں جب ادغام ہوتا ہے تو با پہ ساکن نظر نہیں آتا، وہ نہیں لکھتے کیونکہ یہ پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے نا. تو عثمانی مصحف میں ہوگا، پاکستانی مصحف میں یہاں ساکن ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کبھی ساکن نظر نہیں بھی آیا نا تو آپ یہی سمجھ لیا کریں کہ اصل میں یہاں ساکن تھا جو کہ پڑھا نہیں جاتا تو عثمانی مصحف میں نہیں لکھتے. تو یہاں پہ کیا ہو کہ با ساکن اور یہ، تو یہ صغیر کی اگزامپل ہوگی، ساکن اور فتحہ. اس کے بعد کبیر کی کہ دونوں پہ حرکات ہوں، قال اسفی سلککم. پھر مطلق میں، یعنی مطلق میں کیا ہوتا ہے؟ متحرک پہلے، ٹھیک ہے، متحرک پہلے اور پھر ساکن. تو یہ ہم کو اگزامپل نظر آ گئی. اس طرح مزید اگزامپل بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، میم کے کسرہ، میم پہ زیر، میم پہ زبر. می یہ کبیر کی ہو گئی. پھر الذی یوسوس، ٹھیک ہے، یہ ہے. انہو ہوا ہم کر چکے ہیں. یدرککم یہ بھی پڑھ کر لیا. آمنوا وعملوا فیہ ہدن. ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی یہ چیز نا آگے مزید پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے ہوگا. ہمارا ٹاپک یہیں ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں کچھ فرق بھی بتانا پڑتا ہے. جب صغیر کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جب ساکن اور زبر ہوتا ہے تو جیسے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ يَحِلَّ لَكُمْ يُدْرِكْكُمْ الَّذِي يُوَسْوِسُ. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ اکثر میں ادغام بنتا کیسے ہے. ٹھیک، ایک ایگزامپل یہ ہے، جیسے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ ایسے تھا. ٹھیک ہے، تو جب ساکن اور زبر ہوتا ہے تو اب جیسے بھی میں آپ کو کہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ دو ایک جیسے حروف. یا پڑھنے میں بھی کیا نا، اب با، اب با. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یوزلی ایسے لکھا ہوتا ہے قاعدے میں بھی نا، بچوں کے قاعدے میں بھی ایون ایسے لکھا ہوتا ہے ابا.
ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی ہوتا تو یہ ہے نا, ایک ساکن ہوتا ہے اور دوسرا کوئی حرکت ہوتی ہے, تو دونوں جوڑ دیتے ہیں اور اس کو لکھتے ہی ایسے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہی قاعدے والا قانون جو ہے نا یہاں پہ بھی اب اپلائی کیا کہ اب ان کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے, جوڑ دیا. پہلے جو ٹوٹے ہوئے لکھے ہوئے تھے, الگ الگ لکھے ہوئے تھے, اب اس کو یہاں جوڑ دیا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ, پھر اس کو بھی اس فارم میں لے آئے جو میں نے ابا والے فارم میں کیا, یعنی کہ اس کو شدہ زبر کے فارم میں لے آئے. تو اس طرح یہ ہو گیا. تو یہ ساکن اور یہ جب زبر آتا ہے تو پھر آسانی سے ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادغام ہوگا ہمارے پاس. پھر جب ساکن پیچھے ساکن آگے زبر صغیر فارم میں, پھر ادغام ہی ہوگا. دیکھیں, حکم ادغام. ٹھیک ہے, تو حکم کیا ہو گیا, ادغام. یعنی اس میں کیا اپلائی ہوگا, ہم کہیں گے کہ جب متماثلین صغیر ہوتے ہیں تو ادغام ہوا کرتا ہے, کیونکہ ہمیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ بچپن سے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں نا, یاد ہے آپ کو, اس طرح ہی پڑھ رہے ہیں. اچھا, اس کو مزید ہم اب نوٹس سے, جو نوٹس ہیں ہمارے پاس اس سے پڑھ لیتے ہیں کہ مدغم اور مدغم فی. اب یہ ادغام ہو رہا ہے نا, تو اب مدغم یعنی کہ پہلا لیٹر کو مدغم کہتے ہیں, اور جس کے اندر وہ ادغام ہو رہا تھا اس کو کہتے ہیں مدغم فی ہی. یعنی فی ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں, مدغم ہوا اس میں. کس میں, آگے والے لیٹرز میں. تو جب دونوں مخرج و صفات میں متحد ہوں, یعنی مخرج بھی ایک ہو, ایک جیسا ہو. اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک جوڑ کے, مل جڑ کے کام کرنے والا. ٹھیک ہے, جڑے ہوتے ہیں. تو اتحاد ہے, یعنی دو صرف مخرج بھی ٹھیک ہے, صفات بھی ایک جیسی ہیں. تو پہلا ساکن اور دوسرا متحرک, تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا, جسے قد دخلوا مسلین میں صرف ادغام تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ داخل کرنا, اور اس میں کیا ہوتا ہے, ادغام تام ہوتا ہے. تام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے پیچھے والا لیٹر پورا کا پورا آپ سمجھے کراس کر دیا, پیچھے والا پڑھنا ہی نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کو کہا تھا نا کہ عثمانی مصحف میں اس پہ ساکن ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس کا کنسیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو پڑھنا نہیں ہے, اس لیے ہم اس پہ حرکت بھی نہیں لگائیں گے. تو مسلین کے مدغم فی حروف, مسلین کا 14 حرف میں ادغام ہوتا ہے, جن کا مجموعہ کیا ہے, یہ کہ اس کو پڑھنے کا ہے فائی وکلم تاہدی بنذیر. یاد کرنے کے لیے ایک جملہ ہے, بٹ یہ فا عین کاف لام میم تا ہا دال با. ٹھیک ہے, اور اس کی ایگزامپلس بھی انہوں نے دے دی. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ایگزامپل ہو سکتی ہے, آپ نے اس کو رٹا نہیں لگانا ہے, قرآن میں کہیں بھی مل جائے گا سب کچھ. جیسے فا ہے تو فا کے بعد فا, پھر آئین ہے تو آئین کے بعد آئین, اسی طرح ساری. کاف میں ہے تو کاف کے بعد کاف, اس طرح ساری ہے. آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں, نوٹس میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں, اس لیے میں نے ارلی بھیج دیے تھے, آپ اس کو بھی کھول سکیں گے بعد میں. اور اچھا, ادغام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, مسلعین, متجانسین, متقاربین. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں متباعدین نہیں لکھا ہوا ہے نا, وہ تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, متباعدین نہیں یہاں لکھنا ہے, میں ویسے لکھ رہی ہوں, یہاں لکھنا نہیں ہے, میں پیسے کراس لگا دیا. متباعدین نہیں لکھا ہوا, اس لیے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب وہ دور دور لیٹرز ہوتے ہیں تو ہمیں اظہار کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ڈائننگ ٹیبل کی ایگزامپل دی تھی کہ 2 چیزیں دور دور پڑی ہوئی ہیں تو میں ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتی, مجھے الگ الگ اٹھانا پڑے گا. الگ الگ اٹھانے کا مطلب یہ اظہار ہے, یعنی کہ اس کو اپنے الگ اٹھانا ہے, دوسرے کو اپنا الگ اٹھانا ہے. تو اس کو اپنی اپنی صفات کے ساتھ اٹھانا ہے, الگ الگ لینا ہے. تو الگ الگ لینے کا مطلب یہ اظہار ہوتا ہے. دیکھیں, اس لیے یہاں پہ متباعدین نہیں لکھا ہوا ہے. یہ میں کوشچن آپ سے ہوم ورک میں کر سکتی ہوں کہ یہاں 3 کیوں لکھے ہوئے ہیں, ہم نے تو 4 پڑھے ہیں, چوتھا اس میں انکلوڈ ہو نہیں سکتا. اس کی کیفیت ہی اس کا حکم اظہار ہے, اور ہمیں ادغام پڑھ رہے ہیں, تو یہ دونوں ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں. تو مسلعین, مدغم اور مدغم بھی جب دونوں مخرج صفات میں متحد ہوں, پہلا ساکن, یہ تو ہو گیا ویسے نا اس طرح. اچھا, وہ ہم کر لیے. اس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیتے ہیں, یہ مزید ہے اس کو. اچھا, یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے سپوز میں آپ سے کہوں گی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا آپریشن ہو رہا ہے, آپ کہیں گے ادغام متماثلین صغیر. اس میں آرڈر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کس کو کہنا ہے, بعد میں کس کو کہنا ہے, مگر پہلے آپ نے ادغام کہہ دینا ہے. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. پھر کیا کون سا ہو رہا ہے, یعنی یعنی ایک جیسے لیٹر ہے, اس کا مطلب ہے کہ متماثلین ہے. ٹھیک ہے, ایک جیسے لیٹر ہیں, ہم کہیں گے متماثلین یا متماثلان. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک فارسی ساکن، پہلا ساکن ہے، دوسرا کسرہ زیر ہے، اس کا مطلب ہے صغیر ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے صغیر. ادغام متماثلین صغیر، یعنی پہلے ہم حکم دیں گے کہ ادغام کا حکم ہے، کس میں ہے، کس ٹائپ کا ہے، متماثلین ہے یعنی کہ دونوں لیٹر سیم آ رہے ہیں، اور صغیر بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ساکن وہ ہے. ٹھیک ہے، سپوز یہاں پہ کچھ اور ہوتا ساکن اور ساکن، وہ ساکن کہیں ساکن ساکن تم نے پڑھنا ہی نہیں ہے ابھی. فتح زبر زبر ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ صغیر نہیں کہتے، ہم کبیر کہتے. ٹھیک ہے نا، جو بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے کہنے کا سٹائل بتا رہی ہوں کہ ہمیں اس کو آج اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے. پہلے حکم، ٹھیک ہے، جو بھی ہے. آگے جا کے ہم ڈفرینٹ رولز پڑھیں گے، تو کہیں اظہار ہوگا تو ہم کہیں گے اظہار، ادغام ہوگا تو ادغام، پھر وہ ٹائپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد صغیر کبیر کی کیٹیگری بتائیں گے. تو یہاں پہ ہے ادغام، یہ سب ادغام متماثلین صغیر ہے. یہاں آپ دیکھیں، تو ادغام، اور ادغام کا سائن کیا ہوتا ہے یہ آپ آسانی سے دیکھ لیں کہ جب سائن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آگے والے لیٹر پہ شدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شدہ میں لکھ دیتی ہوں. شدہ سائن ہے کہ ادغام ہو رہا ہے. اگر شدہ نہیں ہوگا تو ادغام نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو شدہ دیکھ لیں تو سمجھ آئے ادغام ہو گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں تا تا، واو واو، میم میم، تو متماثلین. پھر صغیر کبیر ہم چیک کر لیں گے سائن سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، اس کو کہیں گے ادغام متماثلین صغیر، ادغام متماثلین صغیر، سب ایک ہی چیز ہے. اب اس کی دو استثنائی صورتیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں نا آپ کو ہر جگہ ملیں گی. ٹھیک ہے، ہماری ایک ٹیچر ہیں، وہ یہی کہتی ہیں ادغام کی کھڑکی آپ ہر جگہ کھول کے رکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایک تو رول ہم پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کھڑکی کھلی ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایکسٹرا صورت بھی، استثنائی صورت بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گی. ویسے بھی قرآن ہے نا، اللہ کی بک ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا لکھا اس کو بتایا، اس کو ہم نے اس کو پڑھنا ہے. رولز تو بعد میں بنے ہیں نا، آپ کو بتایا تھا نا، رولز بعد میں بنے ہیں. یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے چاہا کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے تو ہم نے اس طرح پڑھ لیا، کہ حضور نے جس طرح پڑھا ہم نے اس کو پڑھنا ہے. یہ بعد میں رولز ڈسکس ہوئے تھے کہ کیوں ہوا، تو پھر اسے فائنڈ آؤٹ کیا انہوں نے کچھ، جیسے کہ ایک یہ ہے کہ یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، ما لیا ہلاکا. پورے قرآن میں آپ ہر جگہ جگہ نظر نہیں آئے گا، یہاں پہ نظر آئے گا ما لیا ہلاکا. اور دوسرا ہے قالو وہم. ٹھیک ہے، تو یہ والی پہلی والی سین فور سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، نو ادغام، ادغام نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سکتا ہے. جب سکتا آتا ہے نا تو سکتا رول کو بریک کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. وہاں پہ پھر وہ رول اپلائی ہی نہیں ہوتا. سکتا سمجھے کہ جیسے ایک وقف ہوتا ہے نا، وقف اور سکتا ایک جیسی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، وقف میں ہم پورے سانس توڑ لیتے ہیں، اور سکتا میں سانس نہیں توڑتے، یہ فرق ہے نا. ادروائز سمجھے کہ سکتا بھی ایک طرح سے چھوٹا موٹا وقف ہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے ما لیہ ہلاکا، اس کو اس طرح پڑھنا ہے. تو سکتا یعنی کہ اگر ریزن کوئی پوچھے کہ یہاں پہ ہم کیوں کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کیونکہ یہاں سکتا آ گیا، سکتا کی وجہ سے ہم ادغام نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم ما لیہ ہلاکا اس طرح پڑھیں گے. اس میں حفص عاصم میں، ٹھیک ہے نا، حفص عاصم میں اس کو اس طرح پڑھیں گے. دوسری قرات میں اس کو ہم ادغام بھی کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، دوسری قرات میں، مگر ہمارا ٹاپک حفص عاصم ہے. حفص عاصم میں اس کو سکتے کی وجہ سے ہم ادغام نہیں کریں گے. تو یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے اظہار. ٹھیک ہے، اوپر ادغام لکھا تھا نا پیچھے والے ایگزامپلز میں، یہاں پہ اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ باقی متماثلین بھی ہے اور صغیر بھی ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ سکتا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اور دوسرا نو ادغام جب مد لیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل آپ کو بار بار نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، ما لیا ہلاکا جو والا ہے نا، یہ ایگزامپل یہیں پہ لکھی ہوئی ہے. مگر یہ جہاں پہ پہلا لیٹر جو ہوگا مد اصلی ہوگا، اور دوسرا لیٹر، حالانکہ دیکھیں یہ بھی واو ہے، یہ بھی واو ہے، بٹ یہ مد اصلی ہے. مد اصلی کا مخرج کون سا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ مد اصلی جاؤ جوف ہے نا. جاؤ ہاں، یہ جوف ہے. جب پیچھے یہ فارمیشن ہوتی ہے نا، پیش اور واو ہوتا ہے تو یہ مد اصلی ہوتا ہے. جبکہ واو پہ فتحہ ہوتا ہے یا کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو وہ مد اصلی نہیں ہوتا، وہ مخرجی ڈفرنٹ ہے نا.
تو وہ تو شفتان ہے نا، یہ شفتان میں شین لکھ دیتی ہوں. شفتان اور جوف دو ڈفرنٹ، یہ تو پھر اس حساب سے متماثلین رہے ہی نہیں تھے، اس حساب سے دیکھنے میں ہیں یا لکھیں گے بھی متماثلین، بٹ اس کو وہ اس طرح فرق لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو مخرجی فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ منہ کے خالی حصے سے بولا جا رہا ہے، یہ واو ہے پراپر، تو اس وجہ سے وہ اگر پیچھے مد اصلی ہوگا اور آگے وہی لیٹر ضرور ہوگا، بٹ وہ ہے مخرج، پراپر مخرج ہے، تو پھر ہم اس وقت بھی ادغام نہیں لیتے، اس وقت ہم اظہار لیتے ہیں. لکھیں گے متماثلین ہے، بٹ وہ بولنے میں اس نہیں ہوگا. جبکہ ایک بعض کو قرات میں اس کو لیا جاتا ہے ادغام. ٹھیک ہے، مگر ہماری قرات میں نہیں ہوگا، مگر باقی قرات میں اس کو لیں گے، کیونکہ کچھ قرات میں تو وہ اس کو جوف کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جوف تو کچھ نہیں ہوتا. ہم آگے بھی پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں جوف کچھ نہیں ہے، وہ جوف نکال ہی دیتے ہیں، الف واو یا مدیہ جو ہے نکال ہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ الف واو مطلب یہی والے ہیں جو متحرک ہے نا، اسی کے ساتھ ملاتے ہیں، تو وہ ان کا ہے، اس حساب سے وہ یہاں پہ ادغام ہی کریں گے. بٹ ہم نے کرنا ہے مد اصلی. ہمارا مطلب وجہ اگر پوچھی جائے تو آپ کہیں گے کہ مد لیٹر آ گئے ہیں. اچھا، متماثلہ کبیر، کبیر جب ہوگا اس کا حکم عموماً اظہار ہوتا ہے حفظ ناصر میں، مگر کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں. اچھا، یہ پھر آپ پریشانی یاد نہیں کرنا، رٹا نہیں لگانا ہے ہم نے، اس لیے آپ اب دیکھتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گا. پہلے میں کیا تھا؟ سکتہ اور مد اصلی، اس کی وجہ سے وہ نہیں ہوا. اب آگے بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کہ یوزلی ہم اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں نا کیسے ہم پڑھیں. رحیم میما میما، اس کو ہم ادغام کیسے کریں؟ ہم نہیں کر سکتے. رحیمما سلککم انہو ہوا فیہ ہدن. اب میں اس کو کیسے جوڑوں؟ میں جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں فیہ ہدن کو، فیہ نہیں، میں نہیں کر سکی. ٹھیک ہے، نہیں کر سکی. سلککم یہ بھی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی کچھ لیٹرز ہیں ان کی استثنائی ہم نے پڑھا نا یہاں پہ، کہ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں، یعنی کچھ صورتوں میں ہم اس کو ادغام بھی کریں گے، مگر وہ تھوڑی ہی سی ہیں، تھوڑی. جیسے اوپر بھی یہ دو ہی باتیں آپ کو نوٹ کرنے کی تھیں. ٹھیک ہے، دو باتیں نوٹ کرنی تھی کہ مالیہ والا کیس کو سکتہ کی وجہ سے اور یہ جوف کی وجہ سے مد اصلی. اسی طرح اس میں بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ویسے تو اظہار ہے، بٹ کبھی کبھی ادغام بھی ہوگا. تو مگر انہوں نے بتایا کہ یوزلی اظہار ہوتا ہے، یہ یوزلی والا عموماً والے کا بتایا ہے. عموماً والے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر سپوز کو ادغام کرنا بھی چاہیں نا، یہ عموماً کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اظہار ہی کی بات ہو رہی ہے، عمومی کیفیت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اظہار کی بات ہو رہی ہے. اظہار کیوں کرتے ہیں یوزلی؟ کیونکہ ہم اس کو جوڑنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا. جیسے کہ یہ مناسککم تھا، اس کو مناسککم رانگ ہے، اس کو رائٹ وے کیا ہے مناسککم، ان کو الگ الگ رکھنا. ایچ لیٹر شوڈ بی کلیئر. اظہار کو آئی ٹی ایچ یعنی غو کو نا ٹی ایچ سے ظاہر کرتے ہیں، اظہار سچ اور باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس اظہار، اس کو ہم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اظہار متماثلین کبیر. ٹھیک ہے، اظہار ہے اور متماثل اور کبیر ہے. کبیر ہے کیونکہ دونوں پہ حرکات ہیں. ٹھیک، دونوں پہ حرکات ہیں. اب استثنائی صورتیں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ادغام کبیر کی تعریف. مدغم متحرک ہو، یعنی کہ پہلا لیٹر متحرک ہوگا، اس کو ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو ہے نا اس کو یہ جو ایکسٹرا استثنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا ایکسٹرا جو کہ رول سے الگ ہیں، اس میں کیا کیا جائے گا؟ ساکن کر کے اس کو ساکن کیا جائے گا. ہے نہیں کیا گیا، اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں، ہم صرف رول ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں نے اور آپ نے نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے. تو اس کو ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جائے. روایت حفص میں ادغام کبیر کے صرف 5 کلمات ہیں. دیکھیں یہ 5 کلمات ہیں، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے بس.
نعما یعنی کہ آپ نے کہیں کرنا نہیں ہے خود سے. پھر نا ایکچولی کیا تھا, اصل میں کیا تھا, نعما نعیما ما تھا. ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھیں ایکچولی کیا تھا, نعیما ما, نعیما ما تھا. بٹ کیا کیا کہ پہلے والے کو اس کو ساکن کر دیا گیا, ساکن کر دیا گیا. تو یہ تو وہی اگزامپل بن گئی جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھائی تھی نا, صغیر والی, یعنی جس کو میں نے کہا تھا ابا والی اگزامپل. با ساکن ہو اور با آگے حرکت کے ساتھ تو اب با بن گیا تھا, تو نعیما بن گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس کو بھی ہم دیکھیں, لا تمنا, یہ ایسے ہے. تو ایکچولی کیا تھا, نونا, نو نا تھا. پھر اس کو پہلے کو ساکن کر دیا گیا تو مننا بن گیا. پھر اسی طرح تہاجونی, اس میں جوننی تھا. ٹھیک ہے, نون زبر نون زیر, تو اس کو پہلے کو ساکن کیا تو وہ کیا بن گیا, وہی صغیر والی کیفیت بن گئی اور اس کو ہم نے ادغام کر دیا. استمکننی, ٹھیک ہے, مکننی تھا یہ, نون زبر نون زیر. ٹھیک ہے, اس میں کیا کیا, ساکن کیا اور یہ مطلب اس کو ساکن کر دیا اور ننی بن گیا تو مکنی بن گیا. ٹھیک ہے, مکنی. اور اسی طرح یہ ہو گئے. اچھا مگر یہ کہ لا تمنا, یہ نوٹ میں دیکھیں, لا تمنا میں دو جہیں ہیں, وجہیں ہیں. وجہ کہتے ہیں طریقے, وجہ ویسے چہرے کو بھی کہتے ہیں, یہ ہمارا چہرہ اس کو وجہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دو طریقے ہیں جائز ہیں, ادغام مال اشمام, ادغام مال روم. ٹھیک ہے, اشمام اور روم کسی کو یاد ہے؟ یہ بولنے کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, اشمام کیا ہوتا ہے, اس میں لپس کی شیپ پیش کے لیے, ٹھیک ہے نا, پیش لکھتی ہوں, صرف پیش کے لیے ہوتا ہے, جس کو دمہ کہیں گے یا پیش کہیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ہم لپس کی شیپ پیش جیسی راؤنڈ کر لیتے ہیں, آواز نہیں ہوتی مگر ہمارے فیس کے لپس کی شیپ ایسے ہو جائے گی. مننا, منو نہ تھا, منو, نو کی جگہ میں نو نہیں کہہ رہی ہوں بٹ میری لپس کی شیپ راؤنڈ ہو گئی ہے. مننا, آپ کو آواز نہیں آئی کیونکہ یہ ایکسپریشن کی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو مننا کہہ رہی ہوں بٹ میرے لپس راؤنڈ ہیں نو کی جگہ. اس کو اشمام کہتے ہیں اور روم میں آواز آتی ہے مگر تھوڑی سی, مننا, 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 اس طرح کچھ شارٹ سی ہوتی ہے, 1/3 میرے خیال سے. نو جتنا ہے اس کا 1/3 کر دیں, اتنی شارٹ آواز نکالنی ہے, اس کو روم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو روم یہ ہوگا کہ آواز ہے مگر اس کو تھوڑی شارٹ کر دی, اتمام الحرکات نہیں ہوئی, یعنی حرکت کو ہم نے پورا نہیں پڑھا, تھوڑا چھوٹا کر دیا. اور اشمام میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آواز نہیں ہوتی مگر لپس کی شیپ راؤنڈ ہو جاتی ہے, تو مننا پڑھتے ہیں. اور یہ ایک ہی لیٹر ہے پورے قرآن میں, اور ہم کیوں اس طرح پڑھتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کیا رول آئے؟ رول کوئی نہیں ہے, اس کا رول کیا ہے کہ حضور صاحب نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ ایگزامپل آپ کو ڈھونڈنی ہو نا تو یہ آپ یہ اس کے ریفرنس ہے, ان اللہ نعم. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے تو 4th سورہ ہے اور 58 آیت ہے. اسی طرح مکنی کا 18th سورہ ہے, 95 آیت ہے. نعمہ سیکنڈ سورہ یعنی کہ سورہ البقرہ اور 271 آیا نمبر ہے. یہ آپ اس کو وہاں جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ایسے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں کھول کے نہیں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے. تو ہم نے کیا سن لیا, پڑھ لیا کہ ادغام, یعنی کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جب کبیر ہوتا ہے تو اظہار کرتے ہیں, مگر کچھ استثنائی صورتیں ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہم کہ اس میں ادغام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو ساکن, پہلے والے کو ساکن کرتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر وہ ادغام ہی ہو جاتے ہیں. حکم کیا ہوا, ادغام کبیر. ٹھیک ہے, ادغام کبیر ہو جائے گا اس کا حکم. ٹھیک ہے, اب ہم نے مطلق پڑھنا ہے. یہ دیکھیں تینوں چیزیں ہم الگ الگ ٹاپک پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم نے صغیر پڑھا, پھر کبیر پڑھا, اب مطلق پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلق
یہ ہو گیا مطلق، یعنی کہ پہلی حرکت دوسرا ساکن. ٹھیک ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تمام قرآن میں اظہار، کوئی استثنائی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مطلق جو ہے نا بڑا معصوم سا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اسٹار دیں گے اس لیے کہ وہ معصوم ہے، کہ آپ کو تینوں کیس کے ہر کیس میں آپ کو مطلق جہاں لکھا ہوگا وہاں پہ اظہار ہی ملے گا. وہ بیچارہ معصوم، اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلق کہیں بھی آئے گا، متماثلین ہو یا کہیں بھی متباعدین ہو، کہیں بھی ہو آپ کو وہاں پہ اظہار نظر آئے گا. اس کو تو آپ ویسے ہی یاد کر لیں کہ مطلق اظہار. تو ایک چیز پہ نے آپ کے لیے آسان کر دی، میں نے کر لی، اللہ نے کی، کہ اب جب بھی مطلق ہوگا تو آپ نے اظہار ہی کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھنے میں ایک اور اس کو مشکل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا آسان ہے. شققنا، اس کو مشکل، یعنی اس سے زیادہ کیا آسان ہوگا کہ ہم اس کو فردر چینج کریں. تو اس کا اظہار ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کہنے کا طریقہ کیا ہو؟ اظہار، یعنی پہلے حکم بتا دیا اظہار، پھر متماثلین کی کیس ہے اس لیے متماثلین، پھر مطلق بتا دیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا بتانے کا طریقہ ہو گیا، اظہار، متماثلین، مطلق. یہ ہو گیا. اور ایون آپ دیکھیں تتلو میں نہیں، یہاں پہ نہیں ہے. یغلل میں، یغلل یغ میں بھی سیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اظہار ہی آ رہا ہے، بٹ متماثلین نہیں ہے، بٹ اظہار ہے. مطلق کی بات کریں، لیکن مطلق یہاں بھی ہے. یہ اور باتیں متماثلین نہیں ہے، بٹ اسٹل اظہار ہے. اظہار آلویز ہوگا. یہ اس کی سمری ہو گئی، خلاصہ. سمری کہتے ہیں خلاصہ. متماثلین کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ صغیر کی کیس میں ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیشہ ادغام ہوگا سوائے کچھ کیس کے بتایا جو ہم نے. کون سا کیس تھا؟ سکتہ والا، اور دوسرا تھا جوف والے یعنی کہ مد اصلی والے لیٹرز. کبیر میں آلویز اظہار ہوتا ہے، اور سوائے 5 کیسز کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لکھتے تھے، یہاں 2 کیس تھے جہاں پہ فرق تھا، وہ استثنائی تھی. یہاں پہ 5، اور مطلق میں آلویز اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس طرح سیکھ لیں. مشکل تو نہیں ہے نا؟ سب کو سمجھ آئی اس کو یہاں بھی جی دیکھ میم، لیتے مجھے بالکل سمجھ آ گئی ماشاء اللہ. ہیں. الحمدللہ، مشکل نہیں ہے الحمدللہ. اسی کو میں نے نا اوپر جو چارٹ بنا ہوا تھا اسٹارٹ میں، بالکل جو مشکل سا لگ رہا تھا، اس کو یہ کٹ کر کے یہاں لگا دیا ہے. یہیں سے ہم دوبارہ سے دیکھ لیں گے کہ اس کو آپ سمجھ لیں، پھر تاکہ جب چارٹ کھولیں گی تو پڑھنا چاہو کہ سسٹر نے نا سمری دوبارہ سے کر سکتے ہیں، دوبارہ سے ریویو تھوڑا سا. یہ والا. جی اچھا، صغیر متماثلین کی بات ہو رہی ہے. صغیر مینز ساکن اور حرکت، کبیر حرکت اور حرکت. میں صرف 2 وہ لگا دیتی ہوں، صرف حرکات لکھ دیتی ہوں، کوئی بھی، وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلق میں کیا ہوتا ہے؟ متحرک ساکن، یعنی کوئی بھی ساکن، مطلب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور ساکن. ٹھیک ہے، یہ اس کا سب سے پہلے متماثلین، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سیم لیٹرز، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. پھر یہ صغیر، کبیر، مطلب کا ہم نے دیکھ لیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب صغیر ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو متماثلین میں رولنگ کیا ہے؟ کہ وہ ادغام ہوں گے. ٹھیک ہے، جنرل رول ہمارا یہ ہے، یعنی جنرل رول یا عموماً جو یہ ہوتا ہے کہ صغیر میں ادغام ہی ہوتا ہے. جیسے اب اور با کی اگزامپل میں نے بتائی تھی، یا ماں کی، ماں، تو یہ کیا ہوگا؟ اماں ہی ہوگا نا. تو رولنگ کیا ہے؟ ادغام. کبیر میں کیا رولنگ ہے؟ اظہار. ٹھیک ہے، جیسے میم کے بعد میم ہے تو اس کو ماں ہی پڑھیں گے، اس کو ہم ادغام نہیں کر سکتے. اس کی مین جرنل رولنگ کیا ہے؟ اظہار ہی ہوگا. یا فرسٹ لیٹر از متحرک اینڈ سیکنڈ لیٹر از متحرک، جرنل رول یہی ہے. پھر ابھی ہم جنرل ہی دیکھ رہے ہیں. اور مطلق میں بھی، مطلق کو میں نے کہا وہ تو ہوتا ہی اظہار ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہی اظہار ہے، کیونکہ جیسے کہ میم زبر اور میم ساکن، اس کو اس میں ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اچھا، اظہار میں شاید آپ کنفیوز ہوتے ہیں، اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ ہر لیٹر کو اس کی اپنی صفات کے ساتھ پڑھا جائے، اس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہوئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ نے پوچھ لیا، تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں؟ ماں کو ماں کی طرح پڑھی، یعنی کہ ماں کے اندر آپ کوئی اور لیٹر کی آواز تو نہیں آ رہی نا، نہ با تا سا کسی، ماں کو اس کی اپنی صفات کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، یعنی کہ ماں میں کیا ہے، اس میں جو بھی صفت ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں صفت کیا ہے؟ ہمس جہر جہر، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمس جہر جہر، اور اس کے بعد اس کی دوسری صفت کیا ہو گیا؟ شدار اور توسط، اور کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رخاوت ہاں، تو ہم کون سا رخاوت لے رہے ہیں؟ ہم توسط لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، توسط لے رہے ہیں، لے نمبر، ہاں تو توسط آ گیا نا، ہے نا، توسط مڈل میں تھا نا، لن جی عمر، اور اس کے علاوہ ہم اس کو لائٹ بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کا انفتاح بھی آ گیا، اطباق بھی نہیں ہے، اس طرح یہ ساری صفات پڑھ رہے ہیں، غنہ بھی آ گیا، ما 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 ما، یعنی ہر صفت کو لے کے ہم پھر فتحہ پڑھ رہے ہیں منہ کھول کے، ما، اسی طرح میم ساکن کو بھی ہم پوری اس کے ساتھ، اس میں تو ہمیں توسط بھی نظر آ جائے گا، بم بم، تو اظہار کیا ہے کہ ہر صفت کے ساتھ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں پورا، اس کے اندر میں کچھ اور نہیں ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اقلاب میں تو ہوتا ہے نا کہ مکس ساؤنڈ آتی ہے، اقفا میں بھی مکس ساؤنڈ آتی ہے، اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ میم ہی نظر آ رہا ہے، نون نظر آ رہا ہے، جو لیٹر ہے وہ وہی نظر آ رہا ہے، تو اظہار یعنی کہ ہر لیٹر کو اس کے رول کے اس کے صفات کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، میم زبر کو ما، اس میں کوئی اور چیز مکس نہیں ہے، میم ساکن میں کوئی اور چیز مکس نہیں ہے، تو اظہار یہ ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اگر میم ساکن کی جگہ اگر تشدید ہوتا تو پھر ادغام ہوتا، ادروائز نہیں ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی، پھر ادغام ہوگا نا، ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڑ دینا، اس میں شدہ آتا ہے، ادغام کا سائن شدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مم، جیسے اما پیچھے والے جس میں ہے نا صغیر والے میں، اما اما، اس میں کیا ہوا؟ پیچھے پہلا والا لیٹر کٹ گیا، سمجھے ہے نا، پہلا والا لیٹر میم کٹ گیا ایک طرح سے، آپ نے پہلے بتایا تھا کہ جو ساکن کا سائن ہوتا ہے یہ اظہار کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اظہار کا سائن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والا ساکن کا یہاں پہ بات ہوئی نا، رولنگ مطلق میں ساکن آ رہا ہے نا، میم فتحہ اور میم ساکن دونوں اظہار ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش تو ویسے اظہار ہوتے ہیں صرف وہ نا کوئی بھی، اور ساکن بھی اظہار ہے، اب کلیئر ہو کیا ہوگا؟ اور پھر یہ کہ ہم نے پڑھا کہ پھر صغیر میں سمری میں کہ صغیر میں 2 استثنائی صورت ہیں اور کبیر میں 5 ہیں، 5 لیٹرز ہیں، 5 ورڈز ہیں کبیر میں، اور صغیر میں 1 ورڈ ہے، اور ایک مطلب وہ مد اصلی والی بات ہوئی تھی کہ جوف کے لیٹر ہوتے تو پھر وہ اظہار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں یہ تھا، تو یہی چیز ہم اس کو عربی میں پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ پھر ہم چارٹ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں مشکل نہیں ہوگی۔ تو المتماثلین اتفاقا یعنی اتفاق ہوتا ہے، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں متفق ہوتے ہیں، اسم میں، نام میں متفق ہے یعنی ایک جیسے، متفق کا مطلب ہو جائے ایک جیسے، اسم میں بھی یعنی کہ میم اور میم، نون اور نون، واو اور واو، کوئی بھی لیٹر ہے وہ ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ایک ہی نام ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ رسمن کہتے ہیں لکھنے میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ لکھنے میں ہو گیا، اسم نام وہ میم ہے تو دوسرا بھی میم ہے، اور صفا اور مخرج یعنی کہ اس کے نام بھی ایک ہے، لکھنے میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اور مخرج میں بھی ایک ہے، اگزامپل لام اور لام کے دے دی انہوں نے آگے ہی، تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ متفق ہیں، متفق اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ایگریڈ ہے کہ یہی کہ سب اس پہ متفق ہے کہ اس کا نام بھی ایک ہے، رسم بھی، لکھنے میں بھی ایک ہے، صفت میں بھی اور مخرج میں بھی، اور اس کا صغیر کبیر مطلق اس کے پھر ایگزامپلز دے دی گئی، سب کی ایک ایگزامپل دے دی گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ایگزامپلز ہیں، ایگزامپل کے طور پہ دیے، ضروری نہیں کہ یہی ورڈ ہو، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ ادغام، یہ ریڈ میں لکھا ہوا ہے،
یہ کلیئر اتنا بڑا پکچر اچھی اتنی تھی نہیں، مگر آپ پڑھ لیں تو میرے خیال پڑھ سکتے ہیں. ادغام اللہ، ادغام ہے اللہ سوائے فی ما لہو ہلاکا، اس کو ما لہو ہلاکا، اس میں سکت کی وجہ سے، سکتہ کی وجہ سے. اچھا یہ چارٹ نا کسی اور اس کا میرے خیال سے قرات کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کسی اور قرات کا ہے یہ، جس میں کچھ چیزیں ڈفرینٹ بھی ہیں، مگر آپ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں وہ، کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے بات، مد اصلی کی بات نہیں ہوئی، اس کا مطلب کسی اور کا ہے، مگر ہمیں تھوڑا سا رف آئیڈیا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ، اور حرف المد الذی یوسوس عند الجزری، یہ انہیں الگ سے کیوں بتایا کہ جزری اور امام حفص عاصم ایک ہی بات ہے. آپ اس کو لے لیں حفص عاصم، ٹھیک ہے، کہ الذی یوسوس عند الجزری، کہ جو جزری ہیں یا حفص عاصم ہیں، لیسا متماثلین، لیسا کا مطلب نہیں، ان کی نظر میں یہ متماثلین ہے ہی نہیں ہے. وعند الشاطبی متماثلین، شاطبی دوسری قرأ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک قرأ ہے، جزری ایک قرأ ہے، دوسرا کہ جزری جو کہ اس کو متماثلین نہیں کہتے، جبکہ شاطبی اس کو متماثلین کہتے ہیں. میں آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ تو اس کو کہتے ہی نہیں کہ جوفیہ لیٹر کوئی الگ ہوتی بھی کوئی چیز ہے، وہ تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ متماثلین ہے، وہ تو ایک ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، جوف کو بھی ایک سمجھتے ہیں، واو الذی یوسوس کی طرح، یا اور یا دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں شاطبی، بٹ ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں الگ الگ، اس وجہ سے وہ رول فرق ہو گیا، ٹھیک ہے. کبیر میں اگزامپل دی، جیسے کئی فا فعالا، فا دونوں پہ زبر ہے، ایکچولی تصویر اچھی نہیں ہے نا تو پتہ نہیں چل رہا، تو اظہار ہے، اللہ سوائے، ٹھیک ہے، سوائے کس میں، فی تامنا مکنی اتحاجونی، اور پھر یہ جو ہے نا، پھر کلمت تامنا روم مع اظہار، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تامنونا جو تھا منونا تھا ایکچولی، بٹ اس کو روم ہے اور اظہار کے ساتھ، یعنی کہ اس اظہار کا مطلب یہ کہ حرکت پڑی جاتی ہے، یہ اور بات ہے کہ بہت چھوٹی 1/3 پڑی جاتی ہے، اور اشمام و ادغام بھی ہے، ٹھیک ہے، اشمام و ادغام بھی ہے، ٹھیک ہے، اشمام بھی کرنے ہیں، ادغام بھی ہے. اور اس میں دیکھیں یہ 5 لیٹرز نہیں ہیں، یہ اور بات ہے، میں آپ کہتا نا یہ کسی اور قرأ کے اس کا چارٹ ہے، یہ 1 2 3 اور 4 اور 1 رہ گیا، ٹھیک ہے، وہ خیر ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور مطلق میں کیا ہے، وہ تو مطلق میں کون ہے، الاظہار لجمیع القراء، جمی کا مطلب سب کے سب، جتنے بھی قرآ ہے نا سب میں یہ القراء، اس کو اظہار ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اظہار ہی ہوگا اس کا رول. یہ آپ نے چارٹ کا وہ پارٹ سمجھ لیا، الحمدللہ. آگے میں دیکھتی ہوں کیا ہے، سم ٹائم یہ موو نہیں کرتا، اس کو مجھے کرنا پڑتا ہے، پٹائی کرنی پڑتی ہے. اچھا متجانسین نیکسٹ ٹاپک ہے، اس پہلے اوپر کور ہو گیا، میرے خیال نیکسٹ ٹاپک بھی تھوڑا سا یہ ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں، میرے خیال سے آج اس کو پہلے ہے، نیکسٹ ٹائم کریں، مکس اپ ہو جائے گا نہیں تو. ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں مکس اپ ہو جائے گا، کیونکہ سب میں اس کو پریکٹس خیر کریں، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور اس کو اب ہم کہتے ہیں پریکٹس اوپر والے کی، ڈھونڈ لیں گے، اب ڈھونڈنا پڑتا ہے یہ ویسے. اچھا اس میں ڈھونڈتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں اور آپ مل کے ڈھونڈیں گے اس لیے کہ مجھے خود نہیں پتا. اچھا بسم اللہ میں دیکھیں، بسم اللہ میں کیا تھا، اللہ کے نیم کو ہم نے کس طرح پڑھا تھا، اللہ، ٹھیک ہے، اس کو ویو کرتے ہیں، ایک منٹ، اچھا الہ، الہ، پھر کیا ہو گیا تھا، اور یہ وہ تھا الف، وہ تھا جو ڈراپ ہو سکتا ہے نا، حمزۃ
وصل. پھر کیا ہوتا؟ الف کے اوپر ساکن تھا، ساکن، اور اس کو ہم نے کیا کیا تھا؟ یہ لام اور یہ لام، یہ ہم نے جوڑ دیے تھے، ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا؟ ہاں کو میں الگ لکھ دیتی ہوں. کسی بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ میں کنٹرول کرتی ہوں. سے خاموشی ہو گئی. اچھا یہ ہو گیا. تو ایکچولی پھر کیا بن گیا تھا؟ یہ اللہ بن گیا تھا، ایسے بنا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا نا؟ اب اس کو آپ دیکھیں، ہم نے کیا کیا؟ مطلب پہلے والے پہ ہم کچھ بھی نہیں لکھتے کیونکہ ہم پڑھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. اب یہاں ادغام ہو رہا ہے اللہ کے نام کو، بسم اللہ کے اس میں لے رہی ہوں، بسم اللہ میں. تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، اللہ کے نیم میں ادغام ہو رہا ہے. اور یہ کون سا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے. یہ کون سا ہے؟ متماثلین ہے، متقاربین ہے، کہ کیا ہے؟ لام کے بعد لام آ رہا ہے. متماثلین. ہاں جی، متماثلین، متماثلین. اور یہ کبیر ہے، صغیر ہے، مطلق ہے؟ صغیر. صغیر. اس کو ہم اس طرح لکھیں. تو سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نام میں ہی بسم اللہ، ہاں اللہ کے نام ہی ادغام متماثلین صغیر بن جاتا ہے. تو کبھی اور دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پڑھا کہ مطلب لام شمسی قمری کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اب اس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کا نام کیا ہے، اس کو کیا ہے متماثلین میں سے، وہ کس میں سے ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ متماثلین میں سے ہے، کیونکہ کچھ چیزیں متبادئین میں سے آئیں گی اور کچھ متقاربین سے آئے گی. تو اس میں سے لام جو ہے متماثلین میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کے نام کو ڈسکس کر لیا، اور اب ہم نے متماثلین ہی ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو آگے چلیں گے تاکہ ہمارا ٹائم کہیں اور کسی اور چیز پہ نہ لگے. کسی کو بھی نظر آئے نا تو مجھے ضرور بتائیں، ہم مل کے دیکھتے ہیں. عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ. عاملۃ کو اگر ہم لکھیں تو لتن کو صرف دیکھ لیتے ہوں. لتن ایکول ٹو کیا ہوگا؟ لا تن. اس کو میں نے کھول دیا. اچھا، لتن اینڈ نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے ناصبہ کا. ٹھیک ہے، میں شدہ نہیں لگایا فی الحال، خود ہی نہیں لگا رہی. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نون کے بعد نون آ رہا ہے. متماثلین. متماثلین. صغیر. مثلاً کبیر. ہاں جی، اور صغیر از، صغیر ہے. صغیر صغیر کیا ہوتا ہے؟ رول کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ ساکن کے بعد ادغام. متحرک. ادغام. ٹھیک ہے، ادغام. اور اس ادغام کا سائن یہ شدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں نظر آ گیا. اب ہم نے دیکھیں الحمدللہ کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم نے وہ لام شمسی قمری سب پڑھے تھے نا، لام الاسم، اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کر لیا کہ اللہ کے نام میں بھی جو آ رہا ہے متماثلین آ رہا ہے. اب ہم نے نون ساکن اور تنوین کے رول میں بھی دیکھا کہ نون ساکن بھی کہیں آئے گا نا، اسی طرح وہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہی سیم چیز کہ وہاں بھی جب نون کے بعد نون آتا ہے تو پھر ہم وہاں بھی متماثلین صغیر کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہیں کہیں اور بھی نظر آئے گا، اس کو وہاں بھی ہم چیک کر لیں گے. کوئی تو اس اور کا ابھی؟ مطلب جب آپ حکم پوچھیں گے تو ہم ادغام بولیں گے اس میں. ہاں جی، حکم. آپ بلکہ پورا کہیں گے حکم ادغام ہے، اور سارا بتا دیں ادغام متماثلین صغیر ہو رہا ہے. سپوز آپ سے کوئی پوچھے، اوکے. آپ نے نا سمجھے پورا ٹاپک یہاں پہ بتا دیا، ڈسکس کر لیا کہ ادغام بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہ اس کی کیفیت کیسی ہے، دو لیٹر سیم ہیں اور ان کے اوپر حرکات یہ ہیں. دیکھیں پورا ٹاپک ایک اس تین لیٹرز میں ڈسکس ہو گیا، مگر حکم ادغام ہی ہے. اچھا، پھر تسلا نارن حامیہ تن تن تا، تن تا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ What do you think؟ تن تا ویسے تو میں بول رہی ہوں نا، تنتو، تنتو یہی سیم یہاں متماثلین ہے. صغیر. متماثلین. متماثلین نہیں. باقیوں کا کیا خیال ہے؟
میں اس کو اب کھول کے لکھ دوں گی نا. سپوز اب یہاں پہ نون آ گیا اور آگے ہو تا رہا ہے میم آخر میں تنوین آ رہا ہے نا مطلب ساکن ہے نا آگے حرکت ہے. ہے، مگر یہ نون آ رہا ہے. تن مینس کہ ایسے میں تا کو میں نے کھولا تو تا زبر نون ساکن بن گیا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نون کے بعد تا آ رہا ہے. نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں ہے نا. نہیں ہے. اچھا اسی طرح دیکھ لیتے ہیں. تعامن الا نہیں ہے. مندری کوئی اور بھی کسی کو بھی کوئی کیس نظر آ رہا ہو نا مجھے ضرور بتائیے تاکہ ہمارا ٹائم بھی سیو ہو جائے گا. اچھا آپ کا دماغ بھی یوز ہوگا. پنجوعیوں با جو ہوئی یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ ہو ادغام رہا ہے متماثل نون آ نہیں رہا ہے نون ساکن ہو رہا ہے آگے بھی نون آ قوی. رہا ہے الحمدللہ. نون متحرک آ رہا ہے. الحمدللہ. اچھا اس کے بعد آلیت نہیں ہو رہا ہے. فیہا لاغیاں. اچھا یہاں فی الحال یہاں تو کچھ نہیں اس ٹائپ کا. جتنا پڑھتے جائیں گے نا انشاءاللہ ہمارا پھر وہ زیادہ ڈسکشن ہو جائے گی. یہ میم نون سرور تنوین مرفوع. ساکن کی طرح ہے نا قاعدہ ایک دفعہ سمجھ آ جائے پھر بندہ غور کرتا ہے نا قرآن میں. الحمدللہ جی انشاءاللہ. ہم ابھی وہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں وہ مل جائے نا میم کے بعد میم نظر آ رہا ہو شفوی جو ہے. ادغام شفوی بھی ڈھونڈیں آپ. ٹھیک ہے. ادغام شفوی کہیں نظر آئے وہ بھی مائنڈ میں رکھیں. اچھا اقوابم موضوع نہیں یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے. فاتم وذرابیو مب ای بھی لے لی. کم از کم الحمدللہ سمجھ تو آپ کو آ گئی نا الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. بس ایک چیز سمجھ آ جائے آگے بھی ایسی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. آج ہم خیر اتنا ہی رکھیں گے. ادغام نہیں یہاں پہ نہیں ہے. یہاں نہیں ہے یہاں پہ. اچھا من تولا کفر فیعذب العذاب. یہاں پہ ابھی کچھ نظر نہیں آیا. ادغام شفوی جی ادغام شفوی اخوہ ہے اخوہ شفوی. ہاں ادغام شفوی ہوگا نا وہ بھی اسی اگزامپل ہو جائے گی. بس ویسے آپ یاد رکھیں نظر آیا نہ آئے ادغام شفوی بھی وہی اگزامپل بن جائے گی جو ہمیں چاہیے. تو اس سے ہم اس کو بھی کور کر لیں گے. علم ترو کیف فعل ربک. چلیے خیر آپ یہ مطلب ہوم ورک میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں گے. یہ تو میں صرف 30 سے پارہ کھولا ہوا ہے اور اس لیے بہت لمیٹڈ ہو گیا. کسی قرآن سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں یا کہیں اور سے ایگزامپل ڈھونڈ کے نا شیئر کرنا چاہیے ہمیں. یہ میں نے کسی اور آپ لوگوں کو کچھ پڑھایا پرانا لیسن ہے. اس کو میں آگے سے اسکپ کر دوں یا تو ورنہ آپ لوگ وہ ہو جائیں گے. ہاں نہیں. اچھا یہ کیا چیز ہے جہاں میں ایرو دیا ہے. نانی یہ ہو رہا ہے یہاں کیونکہ متماثلین تو ہے نا. دیکھیں متماثلین ہے بٹ وہ تم وہ پوائنٹ ہم مس اگنور کریں بھول رہے ہیں. ہمیں یہ بھی تو کرنا چاہیے. دیکھیں نانی ہے یہ کیا ہے ادغام ہے اظہار ہے کیا ہے یہ اظہار. اظہار ہے متمثلین بھی ہے اور صغیر کبیر کیا ہے یہ کبیر. کبیر. ماشاءاللہ. اس سے ہم یہ ڈھونڈ لیتے ہیں سیم لیٹر دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو غور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس اگلے پیج پہ کرتی ہوں. یہاں پہ بہت وہ لائنس ماری ہوئی میں نے. ادھر ڈھونڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی ڈھونڈ لیں سبھی صغیر کبیر جو بھی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا والدیوں اچھا کسی کو نظر آئے تو ضرور بتائیں. میم یہ مثلین جو ہے یہ مطلق میں بھی آ سکتے ہیں کبیر میں بھی مطلب صغیر مثالوں میں آ سکتے ہیں صرف صغیر میں ضروری نہیں ہے. کیا چیز
लेकिन ये मिसलीन जो है जो अभी आपने कहा कि मुतलिक है ना, ये सारों में आ सकते हैं, हमें हाँ कायदा देखना। जी, वही ना मैं भी किया ना, सगीर कबीर मतलब कि यानी कि दो सेम सिर्फ लेटर्स सगीर की को नहीं देखना चाहिए हमें कि बस सगीर ढूंढना है ना, सारों में आ नहीं सकते हैं सब कुछ मुतलिक। ढूंढना है, सब ढूंढना है, सब ढूंढना है। वो असल में अभी दिमाग में नहीं था, एक ही चीज ढूंढ रहे थे, अदरवाइज हमने ये भी देखना है, हमने सिचुएशन देखनी है कि दो लाम साथ आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी आ रहे हैं मालल लुबदा। मालल लुबादा, अच्छा उसको भी मार्क कर लेते हैं, कि अभी मैंने मार्क किए। अच्छा लुबादा आयत नंबर, हाँ मालल लुबादा मगर इस नहीं इस पेपर मैंने नोट किया, हाँ जी मैंने भी देखा था। अच्छा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है जो मैंने मार्क किया है? यहाँ भी इदगाम सगीर, इदगाम भी मुतमासिलैन, मुतमासिलैन सगीर। और यहाँ पर इदगाम सगीर है। मुतमासिलन सगीर। सगीर, ठीक है, ठीक है, ये हो अच्छा गया ये जो इमाम जी। नंबर 3 आयत जो है ना ऊपर, अच्छा उसमें ये जो वा वालिदिन, इसमें क्या हो रहा है? वाह तो ये अच्छा वाह वाह, ठीक है, तब्दीली माशाल्लाह गुड। ये वाव को वाव से जोड़, वाव और वाव, बताएं आप बताएं। ये कबीर है ना वैसे तो। हाँ जी कबीर है। अच्छा यहाँ पर इजहार मिसलीन इजहार, इदगाम कबीर, तो नहीं, इजहार है, हाँ इजहार। इजहार मुतमासिलैन। हाँ जी, और मुतमासिलैन, ठीक है, ये चला, अच्छा आपने ढूंढ लिया। इजहार लेकिन यहाँ पे इजहार का हमें कैसे पता चला कि ये इजहार है? इजहार हर देखिए की वर्ड तो नहीं। इजहार का मतलब ये होता है कि जो हरकत है हमको उसी तरह पढ़ रहे हैं, उन्हीं की हरकत, उनकी सिफात के साथ, ठीक है। इजहार होता है जब उसके पास जेर जबर पेश या साकिन होता है, ठीक है। और नहीं मतलब इजहार होता है कि जब हम अलग, आपके पास वाव को वाव पढ़ रहे हैं और वाव को मतलब इससे जोड़ के भी उसके पढ़ने से मखरज के साथ, जाहिर मखरज, कर रहे हैं, मतलब मखरज मखरज के आवाज। साथ। जी। आप फिलहाल ना इक्फा वगैरह को तो फिलहाल छोड़ें, दिमाग में ना इक्फा से अभी नहीं सोचें, आप सोचें बस कि कहीं इजहार हो रहा है या इदगाम हो रहा है। इजहार मीन मतलब जाहिर होना है, मतलब मखरज और सिफात सब कुछ जाहिर करना है। जी 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 ये बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, तो हम एक, जैसे हमें पता है कि रूल्स इक्फा भी होता है, इकलाब भी होता है, इकलाब भी होता है। फिलहाल आप इसको छोड़ें, इसको आप जाहिर की कैटेगरी में बाद में सोच लेंगे ना, वो टॉपिक बाद में आएगा। अभी आपने सिर्फ देखना है कि क्या वहाँ इजहार हो रहा है या इदगाम हो रहा है, ठीक है। दो ही सिचुएशन देखनी है। अगर इदगाम का तो हमें शद्दा नजर आता है, शद्दा नहीं नजर आ रहा तो वो इजहार ही हो रहा है, ठीक है, ये देखना है हमने। इख्फा इकलाब जो है ना, ये दूसरे आगे के टॉपिक आएंगे, मुतबादिदैन, उधर पढ़ेंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि अच्छा वाव, ये जोड़ वाव मतलब साकिन से जोड़ रहा है तो ठीक है, इजहार हो रहा है, ठीक है। जैसे कुल लिखा है, कुल सपोज, वैसे यहाँ नहीं है, तो कुल में कु और लाम को ल पढ़ रही हूँ, कु ल, अपनी अपनी सिफात पढ़ रही हूँ मैं, लाम में काफ, काफ को में लाम नहीं मिला रही हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं इजहार कर रही हूँ, काफ को काफ की तरह जाहिर कर रही हूँ, लाम को लाम की तरह जाहिर कर रही हूँ। अब आप इसी जुमले को समझ लें, काफ को काफ की तरह जाहिर कर रही हूँ, यानी लाम हर वर्ड जाहिर हो रहा है ना। की तरह जिस तरह नजर आ रहा है, उसमें कोई और मिलावट नहीं है, ठीक है। ये इस तरह समझ लें कि मैं काफ को काफ की तरह जाहिर कर इस रही हूँ, तरह आपने देखेंगे, इसी तरह तो सारा कुरान यानी मुतलिक है, जाहिर तो सब कुछ कुछ बिल्कुल। इसमें। जी मैं ये बताया नहीं, मगर आपने अच्छा बताया कि असल में पूरा कुरान ही में जाहिर ज्यादा है, इदगाम कम है। अब आप देखें इस पूरी आयत में, इस आयत में देखें कितने जाहिर हैं, एक, जाहिर ज्यादा है ना, अभी मुझे सारे समझ जाहिर आ हैं, सारे जाहिर हैं, इदगाम आपको नजर ही नहीं आ रहा है। जबकि दूसरी आयत में भी आपको ये, इसको आप मतलब इदगाम शद्दा वाली चीज एक ही नजर आ रही है। तो आप शद्दा को इदगाम समझ लेना, तो एक ही इदगाम है, बाकी सारे जाहिर हैं। समझ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, जाहिर ही कैफियत है असल कुरान हर एक की, बट इदगाम कब करते हैं? आसानी के असल लिए। में हमने बस एक रट लगे हो ना, इजहार हल की, हमने वही सुना था ना, हम हाँ भी जी, वही सोचे थे। नहीं, अभी समझ आ हाँ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इजहार का मतलब बस होता है कि हर ये हरकत जाहिर को, करना है, मैं इसका मतलब ये। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, देखिए सवाल कितने सब आपको भी फायदा हुआ, सबको भी हुआ, मुझसे भी, जी बल्कि मैं सोचा था, मैंने बताना था आपको, मगर मेरे दिमाग से निकला था आपकी तरफ जरूर से।
آپ کے تھرو ہو گیا الحمدللہ. اس لیے میں کہتی ہوں آپ لوگ سوال ضرور کیا کریں، کچھ بھول جائے کچھ رہ جاتا ہے تو کور ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ہو گیا الحمدللہ. پر 12 آیت میں وما ادراک، یہاں پر میم کے الف کے اوپر مد ہے. ہاں جی نو اس کو تم نے پڑھنا ہی نہیں، الف کو لینا ہی نہیں ہے نا. الف مد ہے جی بالکل الحمدللہ. اچھا آپ نے بھی کیا. تو یہ ہم نے لینا نہیں ہے تو یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے جی. ہاں جی. اسی طرح مل عقبہ. اچھا اس کو لے سکتے ہیں. یہ میں نے ابھی میں ریکارڈنگ اپنی ہی دیکھ رہی تھی. ابھی بس متماثلین کے لیے نہیں کہہ رہی میں، ویسی جنرلی بات کر رہی ہوں. اس الف کو ہم لے سکتے ہیں. الف اور لام کو لینا چاہوں سپوز میں لے سکتی ہوں. جب متماثلین الگ پڑھتے ہیں تو لے سکتے ہیں نا، اگر الگ پڑھتے ہو تب تو لے سکتے ہو، بس مطلب اگر ہم وصل میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے نہیں لے نہیں سکتے نا. تو دیکھنا مل یہ تو وصل میں الف، نہیں ہوگا. ہاں مگر یہ الف لگ رہا ہے نا، کیوں لے لوں. اگر الگ پڑھتے ہیں تو ہم تو پھر اس کو وہ حرکت دیں گے نا، تیسرے جی والے ورڈ کو دیں گے اللہ قضا ایسے پڑھنے. اور دوسری بات یہ کہ الف ہے ہی نہیں نا. بات یہ یاد رکھیں کہ ہم اس کو ہم بچپن سے الف کہتے ہیں، میں خود بھی کہہ دیتی ہوں، بٹ یہ الف ہے ہی نہیں نا. یہ تو حمزہ حمزہ ہے، حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے نا، الف ہے ہی نہیں. الف کسے کہتے ہیں؟ وہ جو مد اصلی ہوتا ہے یا کبھی کبھی ایکسٹرا کہیں نہ جا رہا سے ہوتا ہے. پہلے جی اس کو ماں میں جو آ رہا ہے نا میم، ماں میں جو الف آ رہا ہے وہ مد اصلی ہے نا. جی وہ نہیں لینا نا. ہاں وہی نہ کہہ رہے ہیں، وہ تو مد اصلی بھی لینا. جیسے کبھی کبھی الف یہ ایکسٹرا الف نظر آ رہا ہے آپ کو، دیکھیں میں نے یہ بھی الف ہی ہے جو کسی اور ریزن سے ہے، بٹ ہم اس کو بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ الف صرف مد اصلی میں نہیں ہوتا، کچھ الف اور بھی ہوتے ہیں. 7 الف کہتے ہیں، 7 الف. 7 الف ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے کہ ایک 7 مد اصلی بھی ہوتا ہے، بٹ کچھ الف ایسے ہوتے ہیں کہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، کسی اور ریزن سے بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے یہ جمع کا سائن، جب واو الف نظر آتا ہے نا اس طرح، تو ایکچولی یہ کوئی جمع کا سائن ہے نا. جمع کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو الف اور بھی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ. میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میرے خیال سے مزید کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے، گنجائش ہے. پریکٹس کی ضرورت ہے کہ غور کرے بار بار جی انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ رب العالمین. آپ کو کوئی کوشچن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے مغرب پاکستان میں کس وقت ہوتی ہے؟ بس ہونے والی ہے. ہونے والی ہے. مجھے اس لیے بھی تھا کہ میں نے کہا مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوگا آپ کا. ہاں جی. تو اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے پھر کیا کور کر لیا کہ لام الاسم ہم نے بھی کور کر لیا ہے یہاں پہ دوبارہ سے. ٹھیک ہے وہی میں کہی ہماری ٹیچر نے سب سے پہلے ہی علاقات پڑھایا تھا، مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ کیوں اصل میں باقی چیزیں اس کے انڈر آتی ہیں. لام الاسم ہم نے پڑھ لیا کہ لام کے بعد لام والا، اور میم کے اس میں بھی ہم نے پڑھ لیا، شفوی میں بھی. یہ یاد رکھیں کہ میم کے بعد جب میم آئے گا وہ بھی ادغام ہوگا، یہ بھی ادغام ہوگا، اور نون کے بعد نون کے ایگزامپل میں وہ بھی ادغام ہوگا. وہ اس وہاں پہ آپ کو اگر میں ریزن پوچھوں گی تو آپ نے مجھے یہی دینا ہے، ادغام شفوی، ادغام متماثلین اور ساکن کے بعد صغیر. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہاں ٹاپک الحمدللہ رب العالمین کور کر لیا. چلے الحمدللہ. اور تو میرے خیال سے کوئی بتانے والی بات نہیں، اس کو ہم اتنا ہی فنش کرتے ہیں. آپ لوگ نماز کے لیے پھر جائیں اور دعاؤں میں سب نماز پڑھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں کہ سب کی لیے اللہ ہر کام کی میں آسانی کر دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.